حضرت سلیمان علیہ السلام آپ کو بھی اللہ تعالیٰ نے بہت بزرگی اور شان اور معجزات، زبردست اور عظیم معجزات عطا فرمائے تھے، اور آپ کی بزرگی اور تقوی اور اللہ تعالیٰ کی اتنی بادشاہت اور اتنی دولت اور اتنی زبردست عجیب و غریب بادشاہت ہواؤں کے اوپر، پرندوں کے اوپر، جانوروں کے اوپر، جنات کے اوپر، انسانوں کے اوپر، اس کے باوجود اللہ سے محبت اور اللہ تعالیٰ کی بندگی کی عجیب و غریب مثالیں۔ حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام جب اس کھیت کا فیصلہ کرنے لگے جس کی فصل کو ایک قوم کی بکریوں نے رات میں رون ڈالا تھا، تو ان کا فیصلہ ہمارے سامنے تھا۔ ہم نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس فیصلے کی فہم دے دی تھی، اور ہم نے دونوں کو حکومت دی تھی، اور علم عطا فرمایا تھا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فہم و فراست اور علم کی بھی انتہا فرمائی تھی۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ۔ اور بے شک ہم نے داؤد اور سلیمان کو عظیم علم عطا کیا تھا، اور ان دونوں نے کہا کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے جس نے ہم کو اپنے بہت سے ایمان والے بندوں پر فضیلت عطا فرمائی۔ تو اس آیت کا پہلا حصہ اس کی تفسیر بیان ہوئی تھی، حضرت داؤد علیہ السلام کے بیان پر مکمل ہوئی تھی۔ آج حضرت سلیمان علیہ السلام کا بیان مبارک جون سا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام آپ کو بھی اللہ تعالیٰ نے بہت بزرگی اور شان اور معجزات، زبردست اور عظیم معجزات عطا فرمائے تھے، اور آپ کی بزرگی اور تقوی اور اللہ تعالیٰ کی اتنی بادشاہت اور اتنی دولت اور اتنی زبردست عجیب و غریب بادشاہت ہواؤں کے اوپر، پرندوں کے اوپر، جانوروں کے اوپر، جنات کے اوپر، انسانوں کے اوپر، اس کے باوجود اللہ سے محبت اور اللہ تعالیٰ کی بندگی کی عجیب و غریب مثالیں۔ حضرت امام ابن عساکر نے روایت کیا ہے کہ جیسے کہ آپ کا ایک مشہور واقعہ ملتا ہے کہ آپ نے جہاد کے جو گھوڑے ہوتے ہیں، جن گھوڑوں کو جہاد کے لیے تیار کیا جاتا ہے، ان کی مشغولیت کی وجہ سے کہ آپ ان گھوڑوں کو دیکھ رہے تھے، تو دیکھنے کی وجہ سے عصر کی نماز قضا ہو گئی۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی عصر کی نماز قضا ہو گئی گھوڑوں کے معائنے کی مشغولیت کی وجہ سے۔ تو انہوں نے اس غم کے اندر اور اس غصے کے اندر تمام گھوڑوں کو تلوار سے کاٹ ڈالا جن سے۔ اور حافظ عماد الدین اسماعیل بن عمر بن کثیر آپ لکھتے ہیں کہ اکثر متقدمین مفسرین جو ہیں انہوں نے کہا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام گھوڑوں کو ان کے دیکھنے کے شوق میں ایک اتنا مشغول ہو گئے کہ عصر کی نماز کا وقت نکل گیا، سورج غروب ہو گیا، اور اس کو حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے بھی روایت کی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بغیر عذر کے عمدن نماز کو ترک نہیں کیا تھا۔ البتہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ ان کی شریعت میں جہاد اور اسباب جہاد کے حصول کے لیے نماز کو مؤخر یا قضا کر دینے کی اجازت تھی، وہ کر دینا جائز تھا ان کی شریعت کے اندر۔ اور چونکہ گھوڑے بھی اسباب جہاد میں سے ہیں، اس لیے وہ گھوڑوں کے معائنے میں اس قدر مشغول ہوئے کہ سورج غروب ہو گیا، اور جب وہ اس
اس جانب متوجہ ہوئے تو اس مشغولیت کی وجہ سے عصر کی نماز کا وقت نکل چکا تھا، تو انہوں نے دوبارہ گھوڑوں کو بلوایا اور ان کی پنڈلیوں اور گردنوں پر تلواروں سے ان کو قتل کر دیا۔ اور دوسری تفسیر اس کی یہ بھی ہے اسی آیت کی کہ انہوں نے گھوڑوں کی پنڈلیوں اور گردنوں پر ان کو چمکارنے کے لیے ہاتھ پھیرا اور پھر ان کے درمیان ایک مقابلہ کروایا جو ان سے۔ یہ بھی بعض مفسرین نے اس کی تفسیر میں فرمایا۔ تو بعض علماء نے کہا ہے کہ غزوہ خندق کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز مؤخر کر دی تھی، کیونکہ یہ پہلے مشروع اور جائز تھا یہ جہاد کی مشغولیت کی وجہ سے نماز کو مؤخر کر دیا جائے۔ اچھا، بعد میں صلاۃ خوف کا حکم نازل ہوا اور پھر جہاد کی مشغولیت کی وجہ سے نماز کا مؤخر کرنا بھی منسوخ ہو گیا جو ان سے۔ تو بعض علماء نے یہ کہا ہے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن عصر کی نماز کو عمدن مؤخر نہیں کیا تھا۔ ایک علماء وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ نہیں، کہ اس وقت جائز تھا، مگر وہ کہتے ہیں، لیکن بعض علماء کہتے ہیں کہ نہیں، عمدن مؤخر نہیں کیا تھا، بلکہ جہاد کی مشغولیت کی وجہ سے آپ بھول گئے تھے۔ اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ بھی گھوڑوں کے معائنے کی وجہ سے عصر کی نماز پڑھنا بھول گئے تھے۔ تو بہرحال حضرت سلیمان علیہ السلام بہت زبردست اللہ تعالیٰ کے نبی تھے، جن کو اللہ نے بڑی زبردست بزرگیاں اور معجزات عطا فرمائے تھے۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی اب ازواج کی جو تعداد ہے، تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت سلیمان بن داؤد نبی اللہ نے کہا کہ میں آج رات 70 ازواج کے پاس جاؤں گا اور ان میں سے ہر ایک سے ایک لڑکا پیدا ہوگا جو اللہ کے راستے میں جہاد کرے گا۔ تو ان کے ساتھی، یا تو کسی ساتھی نے یا کسی فرشتے نے کہا کہ بھئی آپ انشاءاللہ کہیں، مگر وہ بھول گئے اور نہ کہا۔ تو پھر ان کی ازواج میں سے انہوں نے تو کہا تھا کہ میں 70 ازواج کے پاس جاؤں گا اور سب سے ایک ایک لڑکا پیدا ہوگا، تو ایک لڑکا پیدا ہوگا ہر ایک سے، اور وہ اللہ کے راستے میں جہاد کرے گا۔ ایک لڑکا پیدا ہوا مگر وہ بھی ادھورا جن سے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر وہ انشاءاللہ کہہ دیتے تو ان کی قسم نہ ٹوٹتی، اور جو انہوں نے فرمایا تھا وہ ویسے ہی ہوتا، جو انہوں نے فرمایا تھا ان کا مقصد جن سے وہ پورا ہو جاتا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی ازواج کی جو تعداد ہے، اس کے متعلق جو مختلف روایات ہیں، حضرت سلیمان علیہ السلام کی ازواج کی تعداد میں ایک اضطراب جو ہے وہ یہ ہے کہ بعض روایات میں 60 ازواج کا ذکر ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کی، اور بعض میں 70 کا، اور بعض میں 90 کا، اور صحیح مسلم کے علاوہ صحیح بخاری میں 99 اور 100 ازواج کا بھی ذکر ہے۔ یہ مختلف احادیث ہیں، مختلف، کسی میں 60، کسی میں 70، کسی میں 90، کسی میں 99 اور کسی میں 100 ازواج کا ذکر ہے۔ تو اب اس کے اوپر جیسے کہ یہ میں نے آپ کو حدیث سنائی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ تو بخاری شریف کی حدیث میں نے آپ کو سنائی، اور یہ مسلم شریف میں بھی ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ میں اپنی آج رات 70 ازواج کے پاس جاؤں گا اور ہر ایک سے ایک لڑکا پیدا ہوگا جو اللہ کے راستے میں جہاد کرے گا جو ان سے۔ تو مگر وہ انشاءاللہ کہنا بھول گئے، تو ماں سوائے ایک کے کہیں پر بھی کوئی لڑکا پیدا نہیں ہوا، اور جو ایک لڑکا پیدا ہوا وہ بھی ادھورا پیدا ہوا۔ تو کہنے کا مقصد یہ، تو اب ان احادیث کے اوپر، یہ جو احادیث ہیں اس کے اوپر جیسا کہ
بعض لوگوں نے اعتراض بھی کر دیا. مثلاً ایک حدیث صحیح پر جیسے کہ مولانا مودودی نے اعتراض کر دیا. انہوں نے کیا اعتراض کر دیا؟ انہوں نے کہا کہ جناب ایک رات میں 60 ازواج سے جمع کرنا یا ہم بستری کرنا یہ تو ناممکن ہے. انہوں نے ان احادیث کا ہی انکار کر دیا. انہوں نے کہا یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی بندہ ایک رات کے اندر 60 ازواج کے ساتھ ہم بستری یا جمع کر سکے جون سا ہے. تو بہرحال تو وہ اپنی وہ اس میں لکھتے ہیں تفہیم القرآن کی جلد نمبر 4 کے اندر جون سا ہے. تو وہ لکھتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک روز قسم کھائی کہ آج رات میں اپنی 70 بیویوں کے پاس جاؤں گا اور ہر ایک سے ایک مجاہد فی سبیل اللہ پیدا ہوگا. مگر یہ بات کہتے ہوئے انہوں نے انشاءاللہ نہ کہا. تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ صرف ایک بیوی حاملہ ہوئی اور ان سے بھی وہ بچہ ادھورا پیدا ہوا جون سا. تو جیسے دائی نے لا کر حضرت سلیمان علیہ السلام کی کرسی پر ڈال دیا. تو یہ حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابو ہریرہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے اور اسے بخاری اور مسلم اور دوسرے محدثین نے متعدد طریقوں سے نقل کیا. یہ جو میں سٹیٹمنٹ پڑھ رہا ہوں یہ مولانا مودودی صاحب کی ہے جو انہوں نے فرمایا ہے کہ تو خود بخاری میں مختلف مقامات پر یہ روایت جن طریقوں سے نقل کی گئی ہے ان میں سے کسی میں بیویوں کی تعداد 60 بیان کی گئی ہے, کسی میں 70, کسی میں 90, کسی میں 99 اور کسی میں 100. تو جہاں تک اسناد کا تعلق ہے ان میں سے اکثر روایات کی سند تو قوی ہے اور باعتبار روایت اس کی صحت میں کلام نہیں کیا جا سکتا. باعتبار روایت اس کی صحت میں کلام نہیں کیا جا سکتا. لیکن حدیث کا مضمون صریح لکھتے ہیں کہ حدیث کا مضمون صریح عقل کے خلاف ہے اور پکار کر یہ کہہ رہا ہے کہ یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح ہرگز نہ فرمائی ہوگی جس طرح وہ نقل ہوئی ہے, بلکہ آپ نے غالباً یہود کی یاوہ گوئیوں کا ذکر کرتے ہوئے کسی موقع پر اسے بطور مثال بیان فرمایا ہوگا اور سننے والے کو یہ غلطی لاحق ہو گئی کہ اس بات کو حضور خود بطور واقعہ بیان فرما رہے ہیں. ایسی روایات کو محض سند کے زور پر لوگوں کے حلق سے اتروانے کی کوشش کرنا دین کا مذاق اڑانے والی بات ہے. تو ہر شخص خود حساب لگا کر دیکھ سکتا ہے. اب وہ یہ کہہ رہے ہیں ایسی روایت, حالانکہ یہ صحیح روایات ہیں جو سنگھ, تو ہر شخص خود حساب لگا کر دیکھ سکتا ہے کہ بھلے وہ جاڑے کی طویل ترین رات میں بھی عشاء اور فجر کے درمیان 10-11 گھنٹے سے زیادہ کا وقت نہیں ہوتا. اگر بیویوں کی, مولانا مودودی لکھتے ہیں کہ اگر بیویوں کی کم سے کم تعداد 60 بھی مان لی جائے تو اس کے معنی یہ ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اس رات بغیر سانس لیے 6 گھنٹے فی گھنٹہ 6 بیویوں کے پاس جو ہے وہ جو جمع یا ہم بستری کے لیے جو ان سے وہ چلے گئے. تو کیا یہ عمل ممکن بھی ہے؟ کیا یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات واقعے کے طور پر بیان کی ہوگی؟ تو کہنے کا مقصد یہ اس اعتراض کا جو ہمارے علماء نے جواب دیا اور اسپیشلی یہ جو تبیان القرآن کے اندر علامہ غلام رسول سعیدی صاحب نے اس کا جواب دیا, وہ لکھتے ہیں کہ پہلے اس میں ایک گزارش تو یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی ازواج کی تعداد میں یہ فرض کر لینا صحیح نہیں ہے کہ وہ قطعی طور پر 60 ہی تھیں. پہلی بات تو یہ, کیونکہ حدیثیں مختلف ہیں. بھئی آپ کیسے اس کو فرض کر رہے ہیں کہ جی فرض کر لیا جائے کہ وہ 60 تھیں؟ کیسے؟ مسلم شریف, بخاری شریف, بے شمار حدیث کی کتابوں میں کہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں وہ 60, 70, 90, 99 اور 100 کا جو عدد آیا ہے جو ان سے. تو
حضرت سلیمان علیہ السلام کی ازواج کی تعداد میں یہ فرض کرنا یہ بالکل صحیح نہیں ہے وہ قطعی طور پر 60 ہی تھیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کثرت پر دلالت کرنے والا کوئی لفظ ذکر کیا جس کو راویوں نے اپنی اپنی فہم کے مطابق 60 70 یا 90 سے تعبیر کر لیا۔ بھئی حضور نے کثرت سے جو کثرت کا کوئی لفظ، کثرت کے اوپر دلالت کرنے والا کوئی لفظ ذکر کیا تھا جس کو سننے والوں نے کسی نے 60 کہا، کسی نے 70 کہا، کسی نے 90، کسی نے 99 اور کسی نے 100 کہہ دیا۔ آپ کیسے فرض کر رہے ہیں کہ جی وہ 60 تھیں 60 ازواج کے لیے جو ان سے؟ اور دوسری بات یہ کہ اگر 12 گھنٹے کی رات فرض کی جائے اور 60 ازواج ہوں تو 1 گھنٹے میں 5 حساب آتا ہے، تو اس لیے یہ بات بھی جو ان سی ہے ان کی غلط ہو گئی۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ انبیاء کرام کے جو افعال ہیں، افعال مبارکہ ہیں، ان کو عام آدمیوں کے افعال پر قیاس کرنا ہی گمراہی ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انبیاء کرام کس مقام اور مرتبے پر فائز ہیں، اور ان کی مثال ایک عام بندے سے آپ دے رہے ہو کہ ایک عام آدمی جون سے وہ کس طریقے سے اس کے پر قیاس کرتے ہوئے آپ اس کی کیلکولیشن کر رہے ہو جون سی ہے، یہ گمراہ، آپ فرمائی کہ یہ گمراہی کا اولین سبب ہے۔ اور پھر یہ کہ کیا آپ نہیں دیکھتے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی امت کے ایک ولی حضرت سلیمان علیہ السلام کی امت کے ایک ولی آصف بن برخیہ 3 مہینے کی مسافت سے آنکھ جھپکنے سے پہلے جو تخت بلقیس ہے وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے لا کر حاضر کر سکتے ہیں۔ تو جب حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایک امتی 3 مہینے کی مسافت کو پلک جھپکنے کے اندر تبدیل کر سکتا ہے تو خود حضرت سلیمان علیہ السلام کی شان اور بزرگی اور مرتبہ اور مقام کیا ہوگا جو ان سے؟ تو اس چیز کو سمجھنا چاہیے۔ تو یہ جو مولانا مودودی نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی کارکردگی کے لیے انہوں نے اس کو کیلکولیشن گھنٹوں اور منٹوں کا جو ٹائم ٹیبل بنایا ہے، اس کے اعتبار سے اس چیز سے نہ تو کسی نبی کا معجزہ بیان ہو سکتا ہے، نہ کسی ولی کی کرامت جن سی ہے وہ ثابت ہو سکتی ہے۔ اس چیز کو سمجھنا چاہیے۔ بہرحال حضرت سلیمان علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام، ان کو اللہ تعالیٰ نے بہت بزرگی عطا فرمائی، اور ان کی اشتہاد کی یہ کیفیت تھی کہ آپ کا اللہ نے ایسا علم عطا فرمایا تھا کہ سورۃ الانبیاء کے اندر آیت نمبر 78-79 کے اندر ہم پڑھ آئے ہیں، حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام جب اس کھیت کا فیصلہ کرنے لگے جس کی فصل کو ایک قوم کی بکریوں نے رات میں رون ڈالا تھا، تو ان کا فیصلہ ہمارے سامنے تھا۔ ہم نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس فیصلے کی فہم دے دی تھی، اور ہم نے دونوں کو حکومت دی تھی، اور علم عطا فرمایا تھا۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی خدمت میں ایک مقدمہ آیا کہ ایک شخص کے کھیت میں رات کے وقت دوسرے لوگوں کی بکریاں گھس گئیں اور کھیت کا نقصان کر دیا۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام نے یہ دیکھ کر کہ یہ بکریوں کی قیمت جتنا نقصان ہوا تھا اس کی مالیت کے برابر ہے، تو انہوں نے کہا کہ جس کھیت والے نے نقصان اٹھایا تھا انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ بکریاں جو ان سی ہیں نا کھیت والے کو دے دی جائیں، کیونکہ ان بکریوں کی مالیت اور جتنا نقصان ہوا تھا جس کا کھیت تھا وہ برابر تھی۔ مثلا یہ اگر 10,000 کی تھیں تو وہ جو نقصان ہوا تھا وہ بھی 10,000 کا تھا، تو انہوں نے کہا یہ بکریاں جو ان سی ہیں کھیت والے کو دے دی جائیں جس کا نقصان ہوا، حضرت داؤد علیہ السلام نے۔ مگر حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ میری رائے یہ ہے کہ کھیت والا اپنے پاس بکریاں رکھے، جس کا نقصان ہوا ہے ان سے فائدہ اٹھائے، اور بکریاں والا جو بکریوں والے ہیں وہ کیا کریں کہ کھیت کو دوبارہ اس کی اپنی اصل حالت میں لانے کے لیے کھیتی باڑی کریں۔
जिस खेत वाले का नुकसान हुआ है, जिस हालत में वो खेत था उस खेत को उसी असल हालत में लेकर आए, और जब खेत पहली हालत में वापस आ जाए तो बकरियां उनके मालिकों को लौटा दी जाएं और खेत वाले अपना खेत ले लें, इसमें दोनों का नुकसान नहीं होगा। तो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ये फैसला सुनकर बहुत खुश हुए और उन्होंने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की तारीफ फरमाई जो उनसे है। इसी तरह हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि दो औरतें अपना बच्चा लेकर जा रही थीं, तो कहीं जंगल में या वीराने में वो भेड़िया आकर उनके बच्चे को ले गया। अब एक औरत ने दूसरी से कहा कि भेड़िया तुम्हारे बच्चे को ले गया, दूसरी ने कहा कि नहीं तुम्हारे बच्चे को लेकर गया। एक ने कहा कि तुम्हारा बच्चा भेड़िया लेकर गया है, दूसरी ने कहा कि नहीं तुम्हारा बच्चा भेड़िया लेकर गया है। तो वो दोनों हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के पास अपना मुकदमा लेकर गईं। अब जब वो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के पास अपना मुकदमा लेकर गईं तो उन्होंने बड़ी औरत के हक में फैसला कर दिया कि बच्चा जो है ना ये बड़ी औरत को दे दिया जाए। अच्छा, फिर वो दोनों औरतें हज़रत सुलेमान बिन दाऊद अलैहिस्सलाम के पास गईं और उनको सारा माजरा सुनाया। तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आप फरमाने लगे कि अच्छा ऐसा करो, छुरी लाओ, मैं इस बच्चे के 2 टुकड़े करके तुम दोनों को दे देता हूँ, तुम दोनों यानी दोनों आधा आधा बच्चा रख लो जन से। तो छोटी जो औरत थी उसने वो एकदम कहने लगी नहीं, अल्लाह आप पर रहम करे, वो बच्चा इसी का है, इसी को दे दीजिए, इसी को दे दीजिए। और बड़ी जो थी वो खामोश थी, उसने कहा ठीक है, ये नहीं इसके 2 टुकड़े कर दें और दोनों को आधा आधा दे दीजिए उनसे। तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने छोटी के हक में फैसला दिया। तो अब इस हदीस में ये बात है कि एक चीज है कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने उस बच्चे का बड़ी औरत के हक में फैसला कर दिया। तो सवाल ये है कि हज़रत दाऊद ने किस करीने की बिना पर बड़ी औरत के हक में उसका फैसला कर दिया था। तो मुफस्सरीन ने उसका एक जवाब तो ये लिखा है कि हो सकता है कि हज़रत दाऊद के ख्याल में वो बच्चा बड़ी औरत की कोई मुशाबहत रिजेम्बलेंस रखता हो, इसलिए ये बच्चा जो उनसे उन्होंने फैसला किया कि ये बच्चा बड़ी औरत के हाथ उसको दे दिया जाए, या उन्होंने उसी के हाथ में वो बच्चा देखा हो। तो ये दो वजूहात की बिना पर उन्होंने कहा हो कि ये औरत बड़ी औरत को दे दिया जाए। तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हकीकत हाल मालूम करने के लिए आपने ये तरीका इख्तियार किया कि आपने कहा कि एक छुरी लाओ और आपने फरमाया कि इसके 2 टुकड़े करो। तो अब आप देखना चाहते थे कि दोनों में से क्या अगर हम इस फैसले को एकदम करते हैं तो दोनों में से किसके चेहरे के तासुरात या कैफियत तब्दील होती है। तो जिस औरत पर बच्चे के 2 टुकड़े करने का फैसला तकलीफ दे होगा वही औरत हकीकत में बच्चे की माँ होगी। और जब बड़ी औरत बच्चे के टुकड़े करने पर राजी हो गई कि ठीक है 2 टुकड़े कर दिए जाएं, एक उसको दे दिया जाए, एक मुझे दे दिया जाए, तो आप समझ गए कि बच्चा जो सा ये छोटी औरत का है, ये बड़ी औरत का नहीं है। तो और छोटी औरत ने बच्चे की सिर्फ जान बचाने के लिए ये कहा है कि नहीं ये बच्चा इसी का है, इसी को दे दिया जाए जान से। तो इससे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को ये बात मालूम हुई कि बच्चा हकीकत में छोटी औरत का है। तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने फ़हम व फरासत और इल्म की भी इंतहा फरमाई थी। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तफसीर कुरान का ये लेक्चर इंग्लिश में सुनने के लिए बराह करम डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक पर क्लिक करें।